السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا گنج العرش سے۔ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر دعاؤں میں لوگ دنیا کی فضائل مانگتے ہیں، جیسے کہ مال و دولت اور پیسہ۔ یہ جو مال و دولت، یہ جو پیسہ ہے، یہ اس کے 8 عمل ہوتے ہیں جو انسان کو کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عمل یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرنی ہوتی ہے۔ جتنا اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل مال و دولت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ جتنے گناہوں سے آپ بچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اور روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ تیسرا عمل، اہم عمل یہ ہے کہ نماز کا اہتمام اور پابندی کرنی چاہیے۔ یہ تیسرا عمل ہے جس سے روزے میں کشادگی کی جاتی ہے، مال و دولت ملتی ہے۔ چوتھا عمل صدقہ اور خیرات کرنا پڑتا ہے۔ یہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ مال کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کو رزق اور روزی میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا توکل، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ جتنا بھی آپ توکل کریں گے، اس حساب سے آپ کے رزق اور روزی میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اس کا چھٹا عمل یہ ہے کہ رزق میں اور مال و برکت میں آپ کو اگر کشادگی چاہیے تو شکر کی کثرت کرنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ساتواں عمل یہ ہے کہ رزق کی ناقداری سے بچیں، یعنی اس کے بے حرمتی سے بچیں۔ مثلاً آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے برتن میں سے دسترخوان پر کچھ ریزے گرے ہیں، پڑے ہیں، تو اس کو اٹھا کے پھر سے برتن میں رکھ لو اور اس کو کھا لو، اور روٹی کے ساتھ روٹی سے عزت کرو، اس کو ادھر ادھر پھینکو نہیں۔ یہ رزق کی ناقداری سے بچنا، یہ بھی رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ آٹھواں عمل یہ ہے کہ حسن اخلاق اور خدمت، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ رزق جو بڑھانے میں یہ آٹھواں عمل جو ہے حسن اخلاق، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور خدمت یہ مخلوق کی بھی ہو سکتی ہے اور خدمت یہ عبادت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ حسن اخلاق اور خدمت کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ تو یہ 8 عمل کرنے سے رزق روزی میں بڑھوتری ہوتی ہے اور آپ کو پیسہ، مال و دولت، دنیا میں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملتے ہیں۔ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں اور حدیثوں میں بھی کچھ ایسا ذکر آتا ہے کہ یہ کلمات پڑھنے سے آپ کے رزق اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کلمات آپ کے رزق اور روزی کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ جو 8 عمل ہے اس کے لیے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ 1 استغفار کی کثرت، 2 گناہوں سے بچنا، 3 نماز کا اہتمام اور پابندی، 4 صدقہ اور خیرات، 5 اللہ تعالیٰ پہ توکل، 6 شکر کی کثرت، 7 رزق کی ناقداری سے بچنا، اور 8واں عمل
حسن اخلاق اور خدمت۔ اس کے بعد ہی جب آپ ان کلماتوں کو پڑھتے ہیں جس کا ان کتابوں میں ذکر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق اور روزی میں بڑھوتری اور مال و دولت میں زیادتی عطا فرماتے ہیں، ورنہ بالکل نہیں۔ آپ وہ کلماتوں کو پڑھ کر بھی بالکل خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ سبحان الظاہر الباطن، لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر المتعال، لا الہ الا اللہ سبحان القاضی الحاجات۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، ظاہر قدرت والا اور چھپا ہوا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، بڑا بلند۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، بخشنے والا، بڑا مہربان۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، بڑے عرش کا رب۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، میرے اونچے رتبے والا پروردگار۔ لا الہ الا اللہ سبحان البرہان السلطان، لا الہ الا اللہ سبحان السمیع البصیر، لا الہ الا اللہ سبحان الواحد القہار۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، ظاہر غلبے والا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، سننے والا، دیکھنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، اکیلا غالب۔ لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ سبحان الستار الغفار، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الدیان۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، علم والا، حکمت والا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، چھپانے والے عیبوں کا، بخشنے والے گناہوں کا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، بڑا مہربان، بدلہ دینے والا۔ لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر الاکبر، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم العلیٰ، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، بڑا سب سے بزرگ۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، خبردار، بڑے علم والا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، شفا دینے والا، کفایت کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ سبحان العظیم الباقی، لا الہ الا اللہ سبحان الصمد الاحد، لا الہ الا اللہ سبحان رب الارض والسماوات۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، بڑائی والا، سادہ رہنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، بے نیاز، اکیلا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پاک ہے، زمین اور آسمان کا پروردگار۔ لا الہ الا اللہ سبحان خالق المخلوقات، لا الہ الا اللہ سبحان من خلق اللیل والنہار، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق الرزاق۔
نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے مخلوق کا پیدا کرنے والا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے جس نے دن اور رات پیدا کیا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا۔ لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الشکور، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے بڑا کھولنے والا کاموں کا علم والا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے غالب بے پرواہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے بخشنے والا قدردان، لا الہ الا اللہ سبحان العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الملکۃ والملکوت، لا الہ الا اللہ سبحان ذی العزت والعظمت، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے بڑائی والا علم والا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے جسم اور روحانی بادشاہت کا مالک، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے عزت والا اور بڑائی والا، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الہیبۃ والقدرت، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الکبریاء والجبروت، لا الہ الا اللہ سبحان ستار العظیم، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے دبدبے اور قدرت والا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے بزرگی والا اور بڑائی والا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے چھپانے والے عیبوں کا بڑائی والا، لا الہ الا اللہ سبحان عالم الغیب، لا الہ الا اللہ سبحان الحمید المجید، لا الہ الا اللہ سبحان الحکیم القدیم، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے جاننے والے غیب کا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے خوبیوں والا بزرگی والا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے حکمت والا قدیم، لا الہ الا اللہ سبحان القادر الستار، لا الہ الا اللہ سبحان السمیع العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان غنی العظیم، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے قدرت والا پردہ پوش، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے سننے والا جاننے والا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے بے پرواہ بڑائی والا، لا الہ الا اللہ سبحان العلام السلام، لا الہ الا اللہ سبحان الملک النصیر، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی الرحمن، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے بڑا دانا سلامتی دینے والا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے بادشاہ مدد دینے والا، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے بے پرواہ بڑا قدردان، لا الہ الا اللہ سبحان القریب الحسنات، لا الہ الا اللہ سبحان الولی الحسنات، لا الہ الا اللہ سبحان الصبر الستار، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے خوبیوں کے نزدیک، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے خوبیوں کا دوست، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے بردبار عیب پوش، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق نور،
لا الہ الا اللہ سبحان الغنی المعزز، لا الہ الا اللہ سبحان الفاضل الشکور۔ نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے اجالے کا پیدا کرنے والا، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے بے پرواہ عزیز کرنے والا، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے کمالوں والا قدر کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ سبحان الغنی القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الجلال المبین، لا الہ الا اللہ سبحان الخالص المخلص۔ نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے بے پرواہ قدیم، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے ظاہر بزرگی والا، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے بالکل بے عیب۔ لا الہ الا اللہ سبحان الصادق الوعد، لا الہ الا اللہ سبحان الحق المبین، لا الہ الا اللہ سبحان ذی القوة المتین۔ نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے سچے وعدے والا، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے سچا ظاہر، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے طاقت والا مضبوط۔ لا الہ الا اللہ سبحان قوی العزیز، لا الہ الا اللہ سبحان علام الغیوب، لا الہ الا اللہ سبحان الحی الذی لا یموت۔ نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے قدرت والا غالب، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے چھپی باتوں کا جاننے والا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے وہ زندہ جو نہیں مرتا۔ لا الہ الا اللہ سبحان الستار العیوب، لا الہ الا اللہ سبحان المستعان الغفور، لا الہ الا اللہ سبحان رب العالمین۔ نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے عیبوں کا چھپانے والا، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے جس سے بخشش و مدد طلب کی جا سکتی ہے، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے تمام دنیا کا پروردگار۔ لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الستار، لا الہ الا اللہ سبحان الرحیم الغفار، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الوہاب۔ نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے بڑا مہربان پردہ ڈالنے والا، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے رحم والا بخشنے والا، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے غالب بہت دینے والا۔ لا الہ الا اللہ سبحان القادر المقتدر، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الغفران الحلیم، لا الہ الا اللہ سبحان مالک الملک۔ نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے قدرت والا قدرت ظاہر کرنے والا، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے بخشنے والا بردبار، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے بادشاہی کا مالک۔ لا الہ الا اللہ سبحان الباری المصور، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار، لا الہ الا اللہ سبحان الجبار المتکبر۔ نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے پیدا کرنے والا شکل بنانے والا، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے غالب زبردست، نہیں کوئی معبود سوى اللہ کے پاک ہے زبردست بڑائی کرنے والا۔
لا الہ الا اللہ سبحان اللہ عما یصفون، لا الہ الا اللہ سبحان القدس السبح، لا الہ الا اللہ سبحان رب الملائکۃ والروح۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے، اللہ اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے، نہایت پاک، بڑی پاکی والا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے، فرشتوں اور روحوں کا رب۔ لا الہ الا اللہ سبحان ذی الآلاء والنعماء، لا الہ الا اللہ سبحان الملک المقصود، لا الہ الا اللہ سبحان الحنان المنان۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے، بخشش اور نعمتوں والا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے، بادشاہ دنیا کا مقصود۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے پاک ہے، رحمت کرنے والا، احسان کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، آدم اللہ کا صفی یعنی چنا ہوا ہے۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، نوح اللہ کا نجی یعنی بھیج جاننے والا ہے۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، ابراہیم اللہ کا خلیل دوست ہے۔ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اسماعیل اللہ کا ذبیح یعنی اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہوا ہے۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، موسیٰ اللہ کا کلیم یعنی باتیں کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ داؤد خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، داؤد اللہ کا خلیفہ ہے۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اللہ کی رحمت اس کی مخلوق میں سے بہترین خلق پر ہو، جو اس کے عرش کا نور اور تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں، اور ہمارے حبیب اور ہمارے سردار اور ہمارے سہارے اور ہمارے شفیع ہیں، اور ہمارے آقا محمد ہیں، اور آپ کی تمام اولاد اور تمام ساتھیوں پر بھی رحمت ہو۔ الرحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنے رحمت سے ہماری دعا قبول فرما۔ آئیے اب اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی رحمت کہ تو اس رحمت کی برکت سے ہمیں تمام ہولناکیوں اور آفتوں سے نجات عطا فرما، اور اس کی برکت سے ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دے، اور اس کی برکت سے ہمیں تمام برائیوں اور گناہوں سے پاک
کر دے اور اس کی برکت سے ہمیں اپنے پاس اعلیٰ درجات میں بلند کر دے اور اس کی برکت سے ہمیں تمام بھلائیوں کے آخری حدود تک پہنچا دے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت اور عبادت قبول کر، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت سے نوازنا اور ہمیں دوزخ کے آگ سے بچائے رکھنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں قدموں کو جمائے رکھ اور کافروں کے فوج پر ضد دے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اسے اس کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے اس سے نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کیجو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے ڈالا تھا۔ جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا، اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو درگزر کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور تو ہی کافروں پر ہمیں غالب فرما۔ اے پروردگار، اگر تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کر۔ اے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر۔ اے بار تعالیٰ، یہ دنیا میں جو دنگے فساد اور یہ جنگیں ہو رہی ہیں، اے اللہ تو امن قائم کر دے، ان دنگے فسادوں اور جنگ کو روک دے۔ اے اللہ تو انسانوں کے دلوں میں انسانیت پیدا کر، رحم پیدا کر۔ اے پروردگار، ہم نے دین کے سچے راستے کو چھوڑ کر دنیا کا راستہ اپنا لیا ہے۔ اے اللہ، ہم بھولے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایسا راستہ کہ جس سے تو ہمیں مل سکتا ہے۔ ہم تیری رحمت کو ڈھونڈ رہے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ضرورتیں پڑتی ہیں ہم غیروں سے مانگنے لگتے ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہمیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، اور ہم اگر ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا دیں تو اے پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے میں تو ہماری جھولی بھر دے، ہمیں ناکام نہ لوٹا۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہمیں کامیاب کر، کامیابی کے بلندی پہ پہنچا دے، دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے بار تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے نصیب میں مقدر فرما۔ اے اللہ، اے بار تعالیٰ، ہم بھولے بھٹکے راہیوں کو سیدھا راستہ دکھا۔ اے اللہ، زندگی بس ایک
پانی کا بلبلہ ہے اور آخر میں تیرے پاس ہزاروں سال کی زندگی بتانی ہے۔ اے پروردگار، اس بلبلے کو پھوٹنے سے پہلے تو ہمیں نجات دے، ہماری مغفرت کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے آقا تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔